امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظیم شخصیت، آخری وقت میں طلباء نے تلقین کی، پڑھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ، تو امام صاحب کہتے لا، پھر فرمایا لا، پھر کہا لا، طلباء حیران، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب کلمہ پڑھنے کی بجائے صرف لا کہہ رہے ہیں، یہ کیا بڑا؟ اللہ نے کیا کہ ان کی طبیعت سنبھل گئی۔ تو جب سنبھل گئی تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ فقط لا کا لفظ کیوں کہہ رہے تھے؟ فرمانے لگے اس وقت شیطان میرے سامنے آیا اور کہنے لگا احمد بن حنبل تو ایمان بچا کر دنیا سے چلا گیا، میں اس مردود کو کہہ رہا تھا لا، نہیں، جب تک میرے جسم سے سانس نکل نہیں جاتی مردود، میں اس وقت تک تیرے مکر سے امن میں نہیں۔ اب وہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، 100 مرتبہ جن کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، جو محدث بھی ہیں، جو فقیہ بھی ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی خاطر ایسی قربانی دی کہ تاریخ میں ایسی قربانی کی مثال نہیں ملتی، اتنی استقامت والے۔ اگر موت کے وقت شیطان ان پر بھی اتنا پرزور حملہ کرتا ہے تو میرے دوستو ہم سوچیں کہ پھر آخری وقت میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، جبکہ نیکی کریں گے اللہ کی رحمت ہوگی۔ چنانچہ جو آدمی پابندی کے ساتھ مسواک کرے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پابندی سے مسواک کرنے کی برکت ہوتی ہے کہ ملک الموت آتے ہیں اور شیطان کو مار کر اس بندے سے دور بھگا دیتے ہیں اور بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی روح قبض ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو آدمی اکثر زندگی میں باوضو رہنے کی کوشش کرے، اکثر باوضو رہنے کی کوشش کرے، فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ تجربہ ہے اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو کلمے پہ موت عطا فرما دیتا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کتنے ہی کام میں مشغول کیوں نہ ہو، اگر اذان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے عظمت کی وجہ سے وہ اس کام کو چھوڑ دے اور اذان کا جواب دے، پھر مسنون دعا پڑھے، تو اللہ رب العزت کے نام کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ مشاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کلمے پہ موت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی کلمے پہ موت نصیب ہو جانا، من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیشہ مانگا کریں تنہائیوں میں، اللہ تعالیٰ کے حضور دامن پھیلا کر اے مالک آخری وقت میں ہماری مدد فرما دینا شیطان کے مقابلے میں، اور اللہ میں ایمان پر موت عطا فرما۔ تو گناہوں کا وبال کے کلمے سے محرومی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شیطان اس وقت کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی دوست کی شکل میں، جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے نا فوت ہونے والوں میں سے، اس کی شکل میں آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا ہماری بات مانو، ہم سے تمہارا بڑا خیر خواہ کوئی نہیں۔ اس کو شک میں ڈال دیتا ہے، دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں محروم ہو جاتا ہے بندہ ایمان سے۔ تو اس لیے کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا یہ انتہائی ضروری، وگرنہ اس کے دنیا کے اگر آپ نقصان دیکھیں تو ان کو دیکھ کر ہی دل سے آواز نکلتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ سب گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ یہ دنیا کے عذاب ہیں، کذالک العذاب
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ یہ تو دنیا کے مسئلے ہیں نا جو بتائے گئے، آگے کے مسئلے تو پھر اس سے بھی بڑے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ آخری وقت میں کلمہ پڑھ کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔